ناظرین، ایک حدیث مبارکہ جو حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اگر مالک مل جائے تو اسے دے دو، ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر لو۔ انہوں نے پوچھا، اور اگر راستہ بھولی ہوئی بکری ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی، ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا۔ صحابی نے پوچھا، اور اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے جو راستہ بھول جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب، کیونکہ اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے، اس کے کھر ہیں، پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا، اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پا لے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ گم شدہ چیز ملنے پر 1 سال تک اس کی تشہیر کی جائے، پھر جب مالک نہ آئے تو ضرورت مند آدمی خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اور غنی ہو تو صدقہ کرے گا، کیونکہ ایسا نہ کیا تو وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ جیسا کہ بکری کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیے کے لیے ہے، جبکہ اونٹ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اونٹ آزادانہ چل پھر کر کھا پی سکتا ہے اور اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جس کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہو اسے نہیں اٹھانا چاہیے، تاکہ اس کا مالک آ کر اسے حاصل کر لے۔ فقہائے کرام گم شدہ شے کے بارے میں فرماتے ہیں، لقطہ یعنی گم شدہ چیز اٹھانے والا اگر ضرورت مند یعنی فقیر ہو تو لقطے کی تشہیر کی مدت گزرنے کے بعد اسے اپنے آپ پر خرچ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور اگر غنی ہو تو اپنے آپ پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو صدقہ کرے، چاہے کسی اجنبی پر ہو یا اپنے والدین پر یا اپنی اولاد یا اپنی بیوی پر، جبکہ وہ فقراء ہوں۔ ان تصریحات کی روح سے علماء و فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو راستے میں پیسے یا کوئی چیز مل جائے تو اگر اس کے مالک کو پہچانتا ہے اور اس تک پہنچا سکتا ہے اور چھوڑ دینے میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اٹھا لے اور مالک تک پہنچا دے، اور اگر یہ امید ہو کہ مالک تلاش کرتا ہوا آئے گا تو نہ اٹھائے، اور اگر مالک کو نہ پہچانتا ہو لیکن چھوڑ دینے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اٹھا لے، اور اس صورت میں وہ لقطے کے حکم میں ہے، اور لقطے کا حکم یہ ہے کہ اسے مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اعلان کیا جائے، لیکن اگر اس کا مالک نہ ملے اور یہ غالب گمان ہو کہ اب مالک اسے لینے نہیں آئے گا اور مزید وقت اس کی حفاظت کا انتظام کرنا مشکل ہو تو اسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کو رقم ملی ہے اگر وہ فقیر یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ فقیر نہیں تو خود استعمال نہیں کر سکتا۔ تاہم صدقہ کرنے یا خود فقیر ہونے کی صورت میں استعمال کرنے کے بعد اصل مالک آ جائے اور وہ اپنی چیز یا رقم کا مطالبہ کرے تو تاوان ادا کرنا ہوگا، اور اگر کسی نے گم شدہ چیز یا رقم حفاظت کی نیت سے اپنے پاس رکھی ہو اور اس کی حفاظت کی پوری کوشش کی لیکن پھر بھی وہ چوری ہو گئی تو چونکہ اس شخص کی کوتاہی نہیں ہے اور لقطہ اس کے پاس امانت ہے، لہذا اس شخص پر اس کا ضمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے گم شدہ چیز حفاظت کی غرض سے اپنے پاس رکھی اور پھر وہ رکھنے والا فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ گم شدہ چیز کی حفاظت کریں یا تشہیر کر کے مالک یا اس کے ورثاء تلاش کریں، اور حفاظت مشکل ہو تو اسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ورثاء مستحق ہوں تو استعمال کر سکتے ہیں، بصورت دیگر نہیں۔ اور اگر کسی نے کوئی چیز امانت رکھوائی ہے اور اس کے بعد وہ امانت رکھوانے والا لاپتہ ہو گیا ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص نے امانت رکھوائی ہے اسے حتی الامکان تلاش کیا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی جائیں۔ اگر وہ شخص مل جاتا ہے تو امانت اس کے حوالے کی جائے، اور اگر کسی بھی طرح امانت رکھوانے والے کا پتہ نہ چلے یا وہ فوت ہو گیا ہو
تو اس شخص کے ورثاء کو تلاش کیا جائے، ورثاء مل جانے کی صورت میں امانت ان کے حوالے کی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی صورت بھی ممکن نہ ہو تو امانت کا حکم بھی لقطہ یعنی گم شدہ چیز کا ہوگا، جس کا حکم ما قبل میں ذکر ہوا ہے۔